آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کیا یہ اسی اسلحے کا شاخسانہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں، یا وجوہات اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وجوہات اس سے بڑھ کر ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ جو اسلحہ امریکی چھوڑ کر چلے گئے ہوں، وہ اسلحہ کچھ تعداد میں، کچھ مقدار میں یہ جو ہیں ملیشیاز کے ہاتھ میں لگ گیا ہو، ان کے ہاتھ آیا ہو، تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف اسی اسلحے کو بنیاد بنا کے پاکستان پہ حملے کیا جا رہے ہیں۔ یہ بات قطعی طور پر اس سے مختلف ہے۔ وہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کی پریزنس موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ٹی ٹی پی کی پریزنس بارڈر ایریا میں ہے، اندر افغانستان میں نہیں ہے۔ بارڈر ایریا کا جو ٹرین ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، ماؤنٹینس ہے، انیکسیسیبل ایریاز ہیں بعض، اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے پاس اس وقت کوئی منظم فوج اور پولیس نہیں ہے جن کی تربیت ہوئی ہو اور جو ان کا مقابلہ کر سکیں، ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں، یا بارڈر کو کلیئر کر سکیں، یا وہاں پہ جا کے ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ تو یہ ایک ہینڈی کیپ ہے طالبان کی حکومت کا۔ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، تنخواہوں کے لیے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ جو امریکہ جب چلا گیا تو ان کی پولیس اور فوج جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی تقریباً، اور کیونکہ ان کو طالبان ویسے بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے 20 سال تک طالبان کے خلاف جنگ لڑی تھی، تو طالبان ان کو ویسے بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، اور ایک خطرناک ویکیوم پیدا ہو گیا۔ اس ویکیوم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی بھی اس ویکیوم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو معلوم ہے کہ اس وقت طالبان جو ہیں اگر ان کا ہولڈ کنسولیڈیٹ ہو جائے تو پھر شاید ان کو بھی وہ ایک ریڈ لائن کھینچے اور ان کو کہیں کہ آپ اپنی کارروائیاں بند کر لیں یا افغانستان سے چلے جائیں، تو وہ بھی جاتے جاتے حملے کر رہے ہیں۔ ایک جتنا بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جتنا بھی وہ ڈیمیج پہنچا سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد شاید یہ صورتحال نہ ہو۔ اسی طرح داعش ہے، داعش بھی ایسا ہی اسی صورتحال میں اس کی بھی یہی صورتحال ہے۔ داعش والے بھی جاتے جاتے جتنا بھی وہ ڈیمیج انفلکٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ طالبان اب ان کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، ان کے خلاف وہ لڑیں گے۔ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے اور بارڈر کے اسکرمشز بڑھ رہے ہیں اور یہ جو بارڈر ٹینشن ہیں وہ اسکلیٹ ہو رہی ہیں، تو پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پاکستانی حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کر رہی۔ اب ایک ایسی تنظیم ہے جس نے سارے ملک پہ ان کا کنٹرول ہے، اور سارے ملک میں وہ امن بھی تقریباً لے آئے ہیں، سارے افغانستان میں جو بھی جتنے وار لارڈز ہیں وہ افغانستان سے چلے گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں، اور جو پرائیویٹ ملیشیاز تھیں وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو سنجیدگی سے غور کرنا تھا کہ طالبان کی حکومت کو ہم تسلیم کیوں نہ کر لیں، اور چین اور ٹرکی، سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک ایسا کامن سٹانس وہ لے رہے تھے کہ تاکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، اور ان کے بعد ان کو انگیج کر کے ان کا جو ایکسٹریمزم ہے یا ان کو جو عورتوں کی تعلیم کی جو ان کا جو اپروچ ہے اس پر ان سے بات کی جائے۔ اگر آپ ان کو انگیج کریں گے تو کچھ بات نکل آئے گی۔ سر یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے محمد صاحب، میں اس نقطے پر اگر آپ اجازت دیں تو میں چلے جائیں گے، اور مسئلہ جو ہے اور بھی کمپلیکس ہو جائے گا، کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو لیسن ہے پاکستان ابھی تک اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا۔ پاکستان امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، اور امریکہ چونکہ تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے، اس لیے پاکستان بھی تسلیم نہیں کر رہا، حالانکہ جو ہماری معلومات ہیں
وہ یہ ہے کہ چین مسلسل پاکستان سے رابطے میں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تجویز کر رہے ہیں کہ ہمیں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ ان کا کنٹرول سارے ملک پر ہے، وہ امن ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب ان کو ہم نے تسلیم کرنا ہے تاکہ معاملہ کچھ آگے بڑھے، اسی پیکٹ پہ کام ہو، سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت پہ۔ محمد صاحب، ابھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ ہمیں صرف سیکیورٹی کے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ رستم شاہ محمد صاحب، میں آپ کی طرف آتے ہوئے ذرا صرف یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی چترال میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے اور 6 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ISPR ہمیں بتا رہا ہے کہ 5 اس میں دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں اور جو مقامی افراد ہیں ان کا تعاون سیکیورٹی فورسز کو حاصل ہے اور سیکیورٹی فورسز یہ آپریشن کر رہی ہیں اور اس وقت بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر یہ آپریشن جاری ہے اور فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ دہشت گرد، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی چترال میں پاکستان کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس ایسی صورت میں کیا رستم شاہ محمد صاحب یہ ممکن ہے کہ ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو سیکیورٹی کے لینس کے ساتھ دیکھنے کے علاوہ اور بھی چیزوں کے ساتھ دیکھیں؟ اور کیونکہ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اور افغانستان کے بارڈر کو پورا انگیج کیا ہوا ہے افغانستان میں موجود شرپسندوں نے۔ دیکھیے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ملٹی ڈائمینشنل ہیں، ملٹی فیسیٹڈ ہیں۔ اس میں سیکیورٹی کا بھی ہے فیکٹر، اس میں ڈیولپمنٹ کا بھی ہے، اس میں سوشو اکنامک ایمنسیپیشن کا بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جو چائنا کا جو سی پیک ہے اس میں افغانستان کو کیسے شامل کیا جائے، اور اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے جو آئل اینڈ گیس کے جو ذخائر ہیں ان سے پاکستان کیسے استفادہ کرے، افغانستان کو سپرنگ بورڈ بناتے ہوئے، افغانستان کو ایک برج بناتے ہوئے ہم سینٹرل ایشیا کے وسائل سے کیسے استفادہ کریں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ افغانستان کو ہم سمندر تک کیسی ایسی رسائی دے دیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جس وقت ہو رہی ہے کہ 6 دن کراچی میں جو ہے وہ جہاز کھڑے رہتے ہیں اور پھر 10 دن جو ہے وہ طورخم اور چمن پہ وہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ جو سامان سارا تباہ ہو جاتا ہے، اور ویزوں کے لیے 4 مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ افغانوں کو اس وقت جو ویزے مل رہے ہیں اس میں 5 مہینے کا ان کو وقت دیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پہ اتنے لاکھوں افغان ہیں، وہ یہاں علاج کے لیے بھی آتے ہیں، کوئی وہاں پہ ان کا کوئی بیمار ہو اس کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہ آنا جانا جاری رہتا ہے کافی عرصے سے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ہماری پالیسی کوئی ریئلسٹک نہیں ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ریئلسٹک نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ کچھ ایسے اس میں پھنس گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان بھی ایک ایسا ہی اسٹیٹ ہے جس میں کہ کوئی دوسرا ایک دو نیبر ہوں اور ان کے ساتھ بالکل آپ ٹیکسٹ بک کو مد نظر رکھتے ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ ملٹی ڈائمینشنل تعلقات ہیں، لوگوں کا آنا جانا روزانہ رہتا ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسا بارڈر بتائیں کہ جن میں ہزاروں لوگ روزانہ کراس کرتے ہوں، ہزاروں لوگ اس طرف جاتے ہوں، ہزاروں لوگ اس طرف آتے ہوں، چمن پر بھی اور طورخم پر بھی، اور چمن اور طورخم کے علاوہ باقی جو بارڈر کراسیں ہیں، انگور اڈا سے لے کے چترال تک، اس پر بھی لوگ آتے جاتے ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے معاملہ چلا آتا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نے پالیسی بنانی ہے تاکہ وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہو، اس کا فائدہ بھی ہو، پاکستان کو بھی ہو، افغانستان کو بھی ہو، اور لوگوں کو بھی ہو، اور بارڈر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہو۔ اور ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی TTP نے حملے کیے ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے بارڈر فورسز پہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے، تو اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں طالبان کی کوئی رضا شامل نہیں ہے۔ طالبان کی حکومت کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ ان کے سائل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا جائے، کیونکہ ان کو اس کے خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور ایسی کوئی بات پاکستان اور طالبان کے درمیان نہیں ہے کہ جس سے کوئی دشمنی اتنی زیادہ ہو کہ وہ TTP کو انکریج کریں کہ آپ پاکستان پر حملے کرتے رہیں۔ یہ TTP والے خود کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کا جو ہے انجام ہے وہ جلد وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اور اس سے پہلے وہ جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا سدباب کیسے ہوگا؟ اور میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں کہ آپ کو افغانستان کی حکومت کے ساتھ
ایک مسلسل انگیجمنٹ رکھنا ہوگا، اور آپ کو اپنے جو مسائل ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں